کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے. کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے. ہمارے لیے موت حادثہ نہیں بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے. اگر حق کی راہ میں کٹ گئے مر گئے تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے. جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا. اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے. یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے. فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہاں موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ انگریز یہ کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے. یہ پھر جمع ہوتے رہے. دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی. یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا. اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی. اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو. آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یہ ہم سب کے لیے میسج ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے. یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی. اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی. جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے. اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے. اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو. ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے. جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. یہ قدرت کے فیصلے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے.
बड़ा मजमा, 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, ऐन खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायती काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गए निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ हैं और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा है अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था, इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया। उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया, आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लग़ज़िश भी नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूँ। किसका बंदा? कादिर का बंदा, कुदरत पर यकीन रखता हूँ। मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी, मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा। और अगर मेरी मौत न आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत तो हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस बात का मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अगर आप कादरी सिलसिले से बैठ हैं तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ। आज इस तरह के जहरीले सांप अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आ भी जाएं, तुम्हें इस बात का यकीन रखना है, मौत और हयात का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत और हयात की कुदरत मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। और ये यकीन मैं आपसे कहता हूँ कि गौसे पाक के मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वाकया अर्ज करने का मकसद ये है कि हम कादरी गुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं। उनकी निस्बत से अगर हमारे सीने में थोड़ा बहुत भी अगर शुजाअत का जज्बा आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे अजीजों आज इस रूए जमीन का मंजर ही बदल जाएगा। लोग देख चुके तुम्हें डरा करके, धमका करके, उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये थोड़े पैसों में बिक जाते हैं या खौफ से थरथराते हैं, डर करके भाग जाते हैं, इसलिए दुनिया तुम्हें डराती है, धमकाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाने से रह गए, मैं यकीन के साथ कहता हूं बिजलियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह करीम तुम्हारे इस्तिकामत पर मदद नाज़िल फरमाएगा, इसलिए कि कुरान में वो कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जो लोग अल्लाह को ये कहते हैं कि हमारा रब है और फिर उस पर जमे रहते हैं, मौला फरमाता है उनकी हिफाजत के लिए मौला फरिश्ते नाज़िल फरमाता। जमे रहना, इस्तिकामत, डटे रहना, ये आज तुम्हारी जरूरत है मेरे अजीजों। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन ये नहीं है कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। देखो मौत तो आनी है, किसी हॉस्पिटल के बेड पर आएगी या घर की चटाई पर आएगी, कहीं ना कहीं आना है, या किसी हादसे में या किसी बीमारी में। लेकिन अगर किस्मत से मौत इस हाल में आए कि मैं मेरे नबी का परचम बुलंद कर रहा हूँ, नबी पाक की इज्जत की बात कर रहा हूँ, और अगर इस हाल में मौत आए तो उस मौत का क्या कहना। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने फरमाया जो नामूसे रिसालत पर मर जाता है, रूह निकलने से पहले वो अपने सिराने पर मुस्तफा करीम का दीदार भी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा।
آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا. واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا. دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا. اور ایک بات میں بتا دوں, کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے, ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں. غم اپنی جگہ پر میرے عزیزوں, ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں. لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں, صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے, بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں, اگر بیان کرنے کا انداز, میں تو مقرر نہیں ہوں, میں خطیب نہیں ہوں, میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے, میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے, دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے. اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا. مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے. بہتوں نے منع کیا آپ کو, لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے. اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد, حر بن یزید, یہ نام یاد رکھیں, حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں, حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا, یزیدی فوج کی طرف سے آیا, 1000 کا لشکر لے کر آیا. لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس, راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے, آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے ذوق میں باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا, کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں, ظہر کا وقت ہے, اذان ہوئی, نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے. امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا, کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہم اپنی نماز پڑھ لیں, کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں, امام آپ ہی ہوں گے, ہم مقتدی ہوں گے, اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں, راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار, وہ اقتداء کر رہا ہے 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں, نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں. اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا عظیم نقطہ ہے, اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار ہیں, کرتے ہیں, مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی. لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا, کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے, محرم کا مہینہ ہے, 7ویں آ گئی, 8ویں آ گئی. اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو, 3 آپشن دیے تھے, کوئی قبول کر لو, لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے, مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا, پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے.
15,000 یا 16,000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا۔ اب یہ 9 محرم آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، 22,000 کا لشکر، امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، تم میری عظمت نہیں جانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، ان پر کوئی بات اثر نہ کرے۔ اس کے بعد حر بن یزید جو 1,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا، وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ۔ لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے، عمرو بن سعد یا شمر، ان لوگوں نے کہا اے حر، تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے، لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو، پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو، میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں۔ توجہ، حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے، مجھے جانے دیں۔ ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں، ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے۔ جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا، جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں۔ نوجوانوں توجہ سے سنو، توجہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے، میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہا ساتھ میں، 10ویں محرم آ گئی۔ اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے، جانتے ہیں صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دے۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید۔ اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔
ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں
کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی, علی اصغر کی شہادت ہو گئی, علی اکبر کی شہادت ہو گئی, عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی. یہ شہادتیں اپنی جگہ پر, لیکن اگر کمپیریزن میں بتاؤں, میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا, کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا, تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے, وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے. اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے. اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے, تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ. کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے, کہیں گے 22,000 کے ساتھ. تو دنیا آج بھی ہنسے گی. 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے, کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, نیزے بھی تھے, تلواریں بھی تھی, بھالے بھی تھے, سب تھا. پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی, یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا, دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا, کھانا بھی ہماری طرف, پانی بھی ہماری طرف. پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے, تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی, اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے. ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی, پیاس بھی, اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا. تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں, بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں. وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے, تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا. لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے, چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے, طاقت والے فتح یاب ہیں, حکومت والے فتح یاب ہیں, تخت والے فتح یاب ہیں. توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے, کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے, تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو, ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی. یزید کا تخت بھی تھا, تاج بھی تھا, حکومت بھی تھی, فوجی بھی تھے, سپاہی بھی تھے, لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے, محل کو ڈھونڈنے کے لیے. دمشق آج بھی موجود ہے, ملک شام آج بھی موجود ہے. دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی, یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا, یزید کہاں ہے, تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے, جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے, اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا. تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے, وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا. تاج بھی نہیں, تخت بھی نہیں, فوج بھی نہیں, اور ذریت اولاد بھی نہیں. اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں, پھر آؤ عراق کی سرزمین پر, یہاں کسی سے جا کر پوچھنا, سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی, کربلا کا میدان تھا, رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, انہیں جام شہادت پوش کرنا پڑا تھا. وہ میدان کہاں ہے میرے عزیزو؟ کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے, یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے, آؤ تمہیں لے جاتے ہیں. اور لے جا کر ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے کلئی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین. جانتے ہو بہت سارے بچے, بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے. الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ میری ماں کو سلامت رکھے, جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے تھے. اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہیں, ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے, آپ بھی بنا لو. اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے
علی مولا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس نے جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ، دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو۔ یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں، تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے، بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں، میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو، بڑھاپا آنے تو دو، اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے۔ لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، میرے عزیزوں، دیکھا ہے آپ حضرات نے؟ حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں، 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار۔ ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا۔ طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں، ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے۔ میرے عزیزو، ترکی میں جمال کم نہیں، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں، ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزو ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے، میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی۔ ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں، فوٹو میں کبھی دیکھا، فوٹو تو ہوتا ہی، کہیں کوئی ویڈیو دیکھا؟ نہیں۔ پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا،
100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے ہندوستان میں، آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے. اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا. انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے. انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے. یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین. اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں. ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے. اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے. ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا. ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا. اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا. یہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی. اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے. مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز. اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے. میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے. میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا. اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں. اور پھر کہا گنگناتے ہوئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا.